طور پر لیبیا سے سمندری راستے یورپ داخل ہونے والوں کی کشتی ڈوب گئی۔ گزشتہ 2 دن میں 170 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لیبیا کے شہر ٹریپولی کے ساحل سے 120 افراد یورپ آنے کی خواہش میں کشتی پر روانہ ہوئے۔ یہ لوگ غیر قانونی طریقے سے یورپ داخل ہونا چاہتے تھے۔ کشتی بیچ سمندر میں ڈوبنا شروع ہو گئی۔ سمندر میں ڈوبنے والوں کو بچانے والی بین الاقوامی NGOs اور دیگر سرکاری ادارے اگر ان امیگرینٹس کو بچانا چاہتے تو بچا بھی سکتے تھے، لیکن اس وقت پورے یورپ میں قوم پرستی کا بھوت سوار ہے۔ ہمارا ملک پہلے کا نعرہ لگانے والی سیاسی حکومتیں ہر ملک میں اقتدار میں ہیں، اس لیے ڈوب جانے والوں کی مدد کو کوئی نہیں پہنچتا۔ اطالوی بحریہ کی جانب سے ایک ہیلی کاپٹر بھیجا گیا جو صرف 3 افراد کو بچا سکا۔ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، جن میں ایک عورت حاملہ تھی اور بچوں میں سے ایک بچے کی عمر صرف 2 مہینے تھی۔ اٹلی کے صدر سیرجیو ماتریلا نے حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ 160 انہی 2 دنوں میں ایک اور کشتی ڈوبنے کی صورت میں 53 افراد سمندر برد ہو گئے ہیں۔ یہ کشتی یورپی ساحلوں کے قریب ڈوبی ہے۔ بچنے والوں کا میڈیا سے کہنا ہے کہ ان کی کشتی پورے 24 گھنٹے سمندر کی موجوں سے تنہا لڑتی رہی، لیکن انہیں بھی بچانے کوئی نہیں آیا۔ اس وقت اٹلی، اسپین اور دیگر یورپی ممالک میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ غیر قانونی امیگریشن روکنے میں کون زیادہ سنگ دل ہے۔ نئے سال کے آغاز میں ہی سمندری حادثات میں مرنے والے امیگرینٹس کی تعداد 170 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اطالوی NGO سی واچ کا کہنا ہے کہ کل 3 کشتیوں کی خبر ملی تھی جو لیبیا سے نکلی تھی اور ان میں 2 واپس پہنچا دی گئیں۔ لیبیا سے غیر قانونی طور پر یورپ آنے کے خواہش مندوں کا سی واچ سے کہنا تھا کہ آپ چاہے ہمیں یہاں ڈبو کر مار دیں لیکن واپس لیبیا نہ بھیجیں، کیونکہ جتنا بھیانک سلوک ان کے ساتھ لیبیا میں ہوتا ہے اس سے بہتر تو مر جانا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اٹلی کے نائب وزیر اعظم ماتیو سالوینی کا کہنا ہے کہ امیگرینٹس اب ہمارے ملک کو بھول جائیں، کسی کو اٹلی آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ POF یورپ کے صدر چودھری اعجاز پیارا نے سانحۂ کشتی پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ابھی بحیرہ روم میں کشتی ڈوبنے کا سانحہ ہوا ہے، جس میں 120 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں، انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس مہینے میں یہ جب سے نیا سال شروع ہوا ہے، بحیرہ روم میں اٹلی داخل ہونے کی کوشش میں 170 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اور گزشتہ سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں اٹلی داخل ہونے کی کوشش میں، یورپ داخل ہونے کی کوشش میں، بحیرہ روم میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈوب گئے۔ اب اٹلی نے بہت زیادہ سختی کر دی ہے۔ اٹلی نے اپنے بارڈر بند کر دیے ہیں اور اسپین بھی سختی کر رہا ہے کہ غیر قانونی طور پر لوگ یورپ میں داخل نہ ہوں۔ تو میری جو یورپ میں نئے آنے والے ہیں ان سے اپیل ہے کہ قانونی ذرائع اختیار کریں۔ یورپ نے اب اپنی پالیسیاں چینج کر دی ہیں۔ زیادہ امیگرینٹ آنے کی وجہ سے ان میں سختی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو قانونی ذرائع استعمال کریں۔ قانونی ذرائع سے یورپ میں داخل ہوں تو یہ غیر قانونی ذرائع جان لیوا ہی ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ یورپ جائے۔ ایجنٹ ان کو سہانے خواب دکھاتے ہیں اور وہ ایجنٹوں کے چکر میں آ جاتے ہیں، پھر آ کر کبھی اٹلی میں ان کو اغوا برائے تاوان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی یونان میں اغوا برائے تاوان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری اپیل ہے وہ کوئی ایجنٹوں کے چکر میں نہ آئیں۔ اب یورپ کے حالات بہت سخت ہیں۔ اگر یورپ میں کسی نے آنا ہے تو قانونی ذرائع استعمال کرے۔ رپورٹ محمود اصغر چودھری، جذبہ نیوز، یورپ۔